حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 60 حج کیے، 60 حج انہوں نے کیے، اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج پر حاضر ہوا اور حج پر پہنچا تو وہاں پر کثیر تعداد کے اندر لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، کثیر تعداد میں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ مالک اتنے سارے لوگ آئے ہیں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ان لوگوں کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا، فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس سال جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب لوگوں کا اللہ رب العزت نے حج کو قبول فرما لیا ہے، مگر ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، وہ شخص، اس شخص کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوا۔ سارے لوگ جتنے بھی آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا اور میں نے خیموں کو دیکھنا شروع کر دیا، وہاں پر خیمے لگے ہوتے تھے کہ کوئی کس شہر سے آیا ہے، کوئی کس شہر سے آیا ہے، ہر شہر کے الگ الگ کھانے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتے چلتے لوگوں سے پوچھتا ہوا، کبھی اس سے پوچھتا کہ بتاؤ محمد بن ہارون بلخی کون ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ وہ بڑا نیک شخص ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بہت ساری عبادت کیا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، تہجد گزار ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دل کے اندر سوچ رہا تھا اس قدر وہ نیک شخص ہے، اس قدر نیک اعمال کرتا ہے، مگر اس کا حج جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں میں پوچھتا محمد بن ہارون بلخی کے پاس پہنچا اور اس شخص کا بازو جو ہے وہ کٹا ہوا، بازو نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا کہ تم محمد بن ہارون ہو؟ کہا ہاں میں بھی محمد بن ہارون ہوں۔ کہا تم اس وجہ سے آئے ہو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ ذرا اندازہ کریں۔ کہا تم یہ بتلانے کے لیے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں؟ کہا 24 سال ہو گئے ہیں، 24 سال ہو گئے ہیں میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، ہر سال کوئی شخص اللہ کا ولی آتا ہے اور مجھے بتا کر جاتا ہے کہ سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا مگر تیرا حج قبول نہیں۔ اب اس مرتبہ تو مجھے بتلانے کے لیے آیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ بتا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ محمد بن ہارون بلخی وہ کہتے ہیں اصل کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارا مال دیا، کثیر تعداد کے اندر، میرے پاس مال و ثروت کی فراوانی تھی، میں عیاشی کے اندر پڑ گیا اور میں شراب پی کر ایک مرتبہ گھر کے اندر آیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میرے لیے کھانا بنا کر دو۔ والدہ نے کہا کہ شرم کر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو روزہ نہیں رکھتا، لہذا روزہ رکھنے والوں کا تو خیال کر۔ کہا مجھے اس بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اپنی ماں کو پکڑا اور جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا، جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے اس کا منہ بھی بند کر دیا اور ماں جو ہے وہ چیختی رہی، چلاتی رہی اور میں کمرے کے اندر چلا گیا، کمرے کے اندر جا کر سو گیا، اس کی چیخ و پکار بھی آتی رہی اور میں بے فکر ہو کر آزاد ہو کر سو گیا۔ اور جب صبح اٹھا تو میری بیوی سامان پیک کر رہی ہے، میں نے پوچھا کہ سامان کس وجہ سے پیک کر رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ جو شخص اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیا ہو سکتا، اس وجہ سے میں تیرا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہا بتا میری ماں کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے؟ کہا تیری اماں پوری رات چیختی پکارتی رہی ہے، چلاتی رہی ہے، تیری ماں کو لوگوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ کہا مجھے کیوں نہیں جگایا گیا؟ کہا اس وجہ سے تیری ماں نے کہا تھا کہ اس بدبخت کو جب میرا جنازہ ہو اس
بدبخت کو یہاں پر نہ بلایا جائے کہ یہ شخص میرا چہرہ بھی دیکھ سکے، چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ اس وجہ سے کہا، اس وجہ سے میں بہت رویا، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ اس سے یہ ماجرا پوچھ رہے ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ 24 سال ہو گئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے تھے کہ مالک میری اس خطا سے درگزر فرما دے، مگر 24 سال ہو گئے ہیں حج کرنے آتا مگر میرے گناہ جو ہے وہ مٹ نہیں رہے، اس خطا کی وجہ سے اللہ رب العزت میرا ایک حج بھی قبول نہیں فرما رہا، اور اس وجہ سے میں گناہوں کے اندر لت پت ہو گیا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ لگایا اور واپس پلٹ آیا۔ جب واپس پلٹا تو خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت میں حضور علیہ السلام اور تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مالک بن دینار تو اس شخص کو مایوس کر کے واپس پلٹ آیا ہے، اللہ رب العزت تو بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اس شخص کو مایوس کر کے واپس پلٹ آیا ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے جو ماں کا نافرمان ہے اور ماں کو تپتے ہوئے تندور کے اندر اس نے بند کیا اور جا کر سو گیا، اس کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مالک بن دینار جا اس شخص کو خبر دے دے کہ قیامت کے روز ماں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کو بخش دے گا۔ ماں قیامت کے روز مقدمہ دائر کرے گی اور مقدمے کے اندر یہ بات کہے گی کہ مولا یہ شخص میرا بیٹا دنیا کے اندر اس نے مجھے جلایا تھا، تندور کے اندر ڈالا تھا اور اس کے اندر میں جلتی رہی، گھومتی رہی اور چیخ و پکار کرتی رہی، مگر اس شخص نے مجھے وہاں سے نہ نکالا، لہذا تو بھی میرا بدلہ لے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال۔ اب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب وہ شخص اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا، اب وہ شخص اپنی ماں کو پکارے گا کہ ماں مجھے معاف کر دے، میں خطا کار تھا، غلطی ہو گئی، لہذا جہنم کے اندر میں نہیں چلنا چاہتا، مجھے معافی دے دے۔ اس وقت اللہ رب العزت ماں کے دل کے اندر رحم پیدا فرمائے گا اور ماں فوراً پکارے گی کہ مولا میں اس کو اپنا حق معاف کرتی ہوں، اپنی خطا معاف کرتی ہوں، لہذا تو بھی اس سے درگزر فرما لے۔ اس وقت ماں کی وجہ سے وہ شخص دوبارہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ماں اور باپ اس کا احترام اور اس کے ساتھ اس نے سلوک ہمیں قرآن مجید اور سنت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، لہذا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا